کراچی میں اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا اعلان، کہا کہ الیکٹرک کو فرنس آئل کی سپلائی بڑھا دی گئی ہے، گیس بھی اضافی دی جائے گی، پھر بھی مسئلہ نہ حل ہوا تو ٹیک اوور کر لیں گے۔ غلطی کس کی ہے اس کا فیصلہ نیپرا کرے گا۔ گورنر سندھ نے کہا فی الحال فوری لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوگی، مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔ کراچی کو بجلی دو، جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج، شاہراہ فیصل پر دھرنا دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان سائیں سرکار پر برس پڑے، لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ، تاجروں کے اوور بلنگ پر بھی تحفظات۔ معاشرے کے انتہائی غریب طبقے کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ایسی حکمت عملی بنائی ہوگی جس سے معیشت بحال اور عوام کورونا سے محفوظ رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا معاشی اقتصادی تھنک ٹینک اجلاس سے خطاب، کہا مشکل وقت میں معیشت کی بہتری کے لیے سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ جے آئی ٹی نان ایشو ہے، کورونا اور دیگر حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے شوشہ چھوڑا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جے آئی ٹی کی حیثیت ایک انویسٹیگیشن سے زیادہ نہیں ہے، رپورٹ میں تذکرہ آنے پر کوئی شخص مجرم نہیں بن سکتا، فیصلہ عدالت کو کرنا ہوگا۔ حکومت کا کرپشن کے خلاف بڑا اقدام، خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر مبینہ کرپشن پر عہدے سے فارغ۔ کامران بنگش کو محکمہ اطلاعات کا اضافی چارج مل گیا۔ اجمل وزیر کی مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی جس میں اشتہاری کمپنی سے کمیشن مانگی گئی۔ کرپشن اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، اپوزیشن کے کٹ کا مقصد محض پریشر ڈالنا ہے، انہیں ملک کی نہیں اپنے مال کی فکر ہے، یہ ڈرتے ہیں حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ سب جیل ہوں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز اور احمد یار کی پریس کانفرنس، کہا ماضی میں 100 چیزیں 150 میں خریدی گئی، 10 سال میں 4 کھرب روپے زیادہ خرچ ہوئے۔ حج کی اشتہاری مہم میں مبینہ بے ضابطگیوں کی چھان بین کا فیصلہ، نیب راولپنڈی نے وفاقی وزیر نور الحق قادری کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ 2 سال کا ریکارڈ طلب، نیب کا حلیم عادل شیخ کے خلاف بھی گھیراؤ تنگ، پی ٹی آئی رہنما پر سرکاری زمین پر قبضے اور غیر قانونی فروخت کا الزام ہے۔ پی آئی اے کے پاس 450 پائلٹس ہیں، دیگر نجی ایئر لائن کے 1936 پائلٹس کو لائسنس جاری کیے گئے۔ 16 مشتبہ ڈگری والے پائلٹس میں سے 8 کو معطل کر دیا گیا ہے۔ 208 مشتبہ لائسنس والے پائلٹس میں سے 34 کو معطلی۔ ترک صدر کا تاریخی اقدام، آیا صوفیہ مسجد میں 1 صدی بعد اذان، انقرہ کے لوگ دیوانہ وار مسجد کے باہر جمع ہو گئے۔ آیا صوفیہ میں 24 جولائی کو پہلی اذان دی جائے گی، رجب طیب اردوان کا اعلان۔ محکمہ وائلڈ لائف کی رحیم یار خان میں کارروائی، چولستان میں ایک ڈیرے پر چھاپا، 5 نایاب ہرن برآمد کر لیے، پکڑے گئے ہرن وائلڈ لائف پارک میں منتقل کر دیے گئے، شہریوں کی جانب سے خوشی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بارش اور آندھی کے بعد صورتحال کا جائزہ لیا۔ عثمان بزدار نے جیل روڈ، گلبرگ، کینال روڈ، مال روڈ، لانس روڈ اور ملحقہ علاقوں میں نکاسی آب کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بعض مقامات پر پانی کھڑا دیکھ کر برہمی کا اظہار کر دیا اور واسا کے ساتھ انتظامی افسران کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ افسران کو گھر میں آرام کرنے کی بجائے موجودہ صورتحال میں کام کرتے نظر آنا چاہیے۔
یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا، جو کہ رات گئے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارش اور آندھی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے لاہور کے مختلف علاقے جیل روڈ، گلبرگ، کینال روڈ، مال روڈ، لانس روڈ اور ملحقہ علاقوں میں نکاسی آب کے انتظامات کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بعض مقامات پر پانی کھڑا دیکھ کر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے تحریک انصاف کے دھرنے میں اعلان کیا ہے کہ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوئی سودرن کی جانب سے کہ الیکٹرک کی گیس سپلائی میں اضافہ کیا گیا ہے اور 2023 کی گرمیوں سے پہلے کراچی کو 2150 میگا واٹ اضافی بجلی ملے گی اور نیپرا کراچی لوڈ شیڈنگ بارے فیصلہ کرے۔ حکومت عمل درآمد کروانے کو تیار ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی کی شارع فیصل پر کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا دیا گیا۔ اپنے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پورے شہر میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، لیکن شہریوں کو بجلی کے اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں کہ الیکٹرک کا سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے بارشوں میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں کی جانب سے کہ الیکٹرک کو ریلیف دینے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں گورنر سے کہہ دیا، گورنر کہتے ہیں کہ الیکٹرک کو کہتا ہوں، اور کورونا کی صورتحال میں بھی لوگ گھر سے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو سپورٹ کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ حکومت اگر واقعی عوام کے ساتھ مخلص ہے تو کہ الیکٹرک کے ٹیرف میں کیے جانے والے اضافے کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے کیا احتجاج کیا گیا یہ آپ کو بتایا۔ اپنے ناظرین کو آگے بڑھتے ہوئے کراچی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بتائیں کہ کراچی میں آج سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے حکومتی دعوے اور کہ الیکٹرک کی یقین دہانی اپنی جگہ ہے، لیکن شہر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ رک نہ سکا۔ گلشن حدید اور رنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، رام سوامی، رنجھوڑ لائن سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش جاری ہے اور صارفین کا کہنا ہے کہ گھنٹوں بجلی غائب رہنے کے باوجود ہزاروں روپے کی اضافی بل بھیجے جا رہے ہیں۔ اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی کے اندر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے حکومتی دعوے اور کہ الیکٹرک کی یقین دہانی جو کہ حکومت کو کرائی گئی تھی، نیپرا کو کرائی گئی تھی، وہ وہیں کی وہیں ہے، کیونکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے اندر جاری ہے۔ پنکھے، لائٹ سب کچھ بند ہیں اور گرمی بھی اپنے جوبن پر ہے۔ شہریوں کو دوہری اذیت کا سامنا ہے، ایک جانب گرمی کا مقابلہ کرنا ہے تو دوسری جانب لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی نہ ہونے کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جو کہ الیکٹرک کی یقین دہانی تھی نیپرا کو اور ساتھ ساتھ حکومتی دعوے تھے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی کراچی کے اندر، وہ بھی دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن، گلشن حدید اور مختلف علاقے ہیں، سرجانی ٹاؤن جن میں شامل ہے، جبکہ رام سوامی بھی اس علاقے کے اندر شامل ہے جہاں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بسم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بسم افتخار بتائے گا، ایک جانب کہ الیکٹرک کی یقین دہانی ہے تو دوسری جانب حکومتی دعوے تھے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اس وقت کیا صورتحال ہے کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کی؟ جی بالکل، جیسے کہ آج چھٹی کا دن ہے اور کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز وفاق کی جانب سے بھی اور جو کہ الیکٹرک حکام ہیں ان کی جانب سے بھی یہ دعوے کیے گئے تھے کہ آج سے یعنی کہ کل سے لوڈ شیڈنگ کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اتوار کی رات لوگوں نے جاگ کے گزاری ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو گلشن حدید میں 3 گھنٹے سے جو ہے وہ بجلی معطل ہے اور 1 گھنٹہ رات کو لائٹ گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اورنگی ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن کے مختلف سیکٹرز کی، وہاں پہ بھی 7 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماج گوٹ، کیماڑی میں لوڈ شیڈنگ کے دوران جو ہے وہ 5 سے 7 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ ماج گوٹ، میمن گوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ اس وقت بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف حصوں میں جو ہے وہ لوگ جو اتوار والے دن سکون کا سانس لیتے تھے، لیکن غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کا یہ سکون بھی چھن گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
सिंध में सोई सदरन गैस कंपनी का सीएनजी स्टेशन के साथ दोहरा मयार सामने आ गया है। सूबे भर के 630 सीएनजी स्टेशन में से 35 को खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। एसएसजीसी ने गुज़िश्ता रोज़ कराची समेत सूबे भर में सीएनजी स्टेशन 48 घंटे तक बंद रखने का ऐलान किया था। सिंध में सोई सदरन गैस कंपनी का सीएनजी स्टेशन के साथ दोहरा मयार सामने आ गया है। सूबे भर के 630 सीएनजी स्टेशन में से 35 को खुला रखने की इजाज़त दे दी गई है। एसएसजीसी ने गुज़िश्ता रोज़ कराची समेत सूबे भर में सीएनजी स्टेशन 48 घंटे तक बंद रखने का ऐलान किया था।